یہ ایمان کا رشتہ تھا، یہ ایمان کا رشتہ تھا، یہ ملت کا رشتہ تھا۔ اسلام نے جس رشتے سے جوڑا تھا وہ ایسا پیارا رشتہ، بھلا بتاؤ جس قوم کے محبت اور اخوت کا یہ عالم ہو، دنیا کی کوئی قوم کوئی طاقت ان پر فتح پا سکتی ہے؟ ہاں، ان کی حاکم بن سکتی ہے؟ ارے نہیں، دنیا کے بڑے بڑے سرکشوں کو اپنے ٹھوکروں سے رون ڈالیں گے، اور رون ڈالا انہوں نے۔ قیصر و کسریٰ اس زمانے کے روس اور امریکہ تھے، سمجھے، اور یہ عرب کے بادیہ نشین، عرب کے فاقہ کش، انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی ان لوگوں کی، جن کے پاس نہ پورے ہتھیار تھے، نہ پورے اسباب تھے، نہ جنگی سامان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ہمیشہ جب بھی مقابلہ ہوا کفر کے ساتھ تو بہت قلت اور کثرت کے ساتھ۔ مسلمان جب بھی رہے بہت تھوڑے رہے، اور دشمن بہت کثیر تعداد میں، ہر اعتبار سے ان پر فائق تھا دشمن، لیکن وہ جذبہ جو دین اسلام پر مر مٹنے کا ان میں تھا وہ کہاں سے لاتا؟ ہاں، انگریزوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے اسی جذبے کو مسلمانوں کے دل سے نکال پھینکنے کی ایسی سازشیں رچی ہے کہ آج اسلام پر اور ایمان پر مر مٹنے کا جذبہ مسلمان کے دل سے نکل چکا ہے، نکل چکا ہے۔ دنیا بچانے کے لیے یہ فلسطینی جو لڑ رہے ہیں تو کیا اسلام اور کفر کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، اپنی زمین کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی زمین کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ یعنی کہ صورتوں سے بھی اسلام ظاہر نہیں ہوتا، وہ آج یہ سمجھے کون ہے؟ یہ قبلہ اول کے رہنے والے ہیں، بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے اس کے محافظین ہیں، اور مٹھی بھر اسرائیلی آج ان پر حاکم بنے ہوئے ہیں، ہر طرف سے عربوں کے درمیان میں گھرے ہوئے ہیں۔ لیکن عرب وہ عرب نہیں رہا جی جس عرب کو محمد عربی نے پرورش فرمایا تھا۔ جی وہ عرب کہاں ہے؟ وہ تو وہ عرب تھے جی کہ بدن پر کپڑے نہیں ہوتے تھے لیکن بادشاہوں کو لرزا دیتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قیصر کا سفیر آیا، روم کے شہنشاہ کا، اس دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ مانا جاتا تھا، کسریٰ سے بھی بڑا تھا، کسریٰ اس کے مقابل شکست کھایا تھا۔ اس کا سفیر آیا مدینہ طیبہ میں، وہ قیصر کے درباروں کو دیکھنے والا، سمجھے، مدینہ میں پہنچا تو یہاں کی آبادی نرالی نظر آئی اس کو، پوچھنے لگا امیر المومنین کا پتہ، مجھے تو کسی نے بتا دیا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ مسجد میں گیا تو کھلے فرش پر امیر المومنین ہاتھ کا سرہانہ لیے ہوئے سو رہے ہیں، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی محافظ ہے، نہ کوئی دربان ہے، نہ بستر ہے، نہ قالین ہے، نہ غالیچہ ہے۔ یہ حالت دیکھ کر لرز گیا، گھبرا گیا جی۔ اور جب امیر المومنین بیدار ہوئے تو کا حال دریافت فرما کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تم اپنے ہوش حواس کیوں کھو رہے ہو؟ کہا امیر المومنین میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، ان کی ہیبتیں دیکھی ہے، وہاں کا جاؤ حشم دیکھا ہے، اپنی جگہ پر سب، یہاں کچھ نہیں ہے، لیکن ہیبت کا عالم ایسا ہے کہ میرے قدم ڈگمگا رہے ہیں، میرے بدن پر لرزہ ہے۔ اللہ اکبر، سمجھے، یہ عالم تھا جی کن کا؟ جن کے بدن پر 70 پیون لگے تھے۔ امیر المومنین کے بدن پر کتنے پیون تھے؟ 70 پیون تھے۔ اور کسریٰ کا، یہ قیصر کا سفیر دیکھ کر لرز رہا تھا، تو کیا کپڑوں کی عزت تھی؟ ہاں، ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں جو شیر تھا، جو مومن ایمان والا، اس کی ہیبت تھی، اس کی ہیبت تھی کہ بڑے بڑے درباروں میں نہ ڈرنے والا، نہ لرزنے والا، اب ایک چٹائی پر نہیں مٹی پر سونے والے سے لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ آج کا عالم کیا ہے؟ اسی لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہمارے سوچنے کے اندازوں کو بدلے۔ یہ دنیا سب بیکار ہے میرے بھائی، دنیا سب بیکار ہے۔ اب دنیا زورن، دنیا دھوکہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ ایسا دھوکہ ہے کہ اس دھوکے سے کبھی انسان نکل ہی نہیں سکتا، اس دھوکے سے کبھی نکل نہیں سکتا۔ ہرنے مئی کے موسم میں جنگلوں میں پانی نہیں رہتا، جنگلوں میں پانی نہیں رہتا، چلچلاتی دھوپ میں لو کی لہریں چلتی ہیں، دور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پانی بہ رہا ہے، حالانکہ پانی نہیں ہوتا۔ آپ لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہوں گے تو ٹار روڈ پر بھی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے سامنے پانی پھیلا ہوا ہے، پانی
پھیلا ہوا ہے، پانی گرا ہوا ہے، کیا وہ پانی رہتا ہے؟ پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہوتا نہیں ہے. جب وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھے؟ تو اس کو کہتے ہیں سراب. کیا بولتے ہیں اس کو؟ سراب. سین سے شراب، شین سے وہ پینے کی چیز، وہ نہیں، سراب. سمجھے؟ تو یہ سراب، یہ دنیا کیا ہے؟ سراب ہے. جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے. جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں. پرسوں ایسے ہم کو میرا غصہ آ گیا تھا بیٹھے بیٹھے. کبھی کبھی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جی. تو سب دھوکہ ہے. یہاں تک کہ میں تو کہہ دیا کہ اولاد یہ بھی دھوکہ ہے، بیوی یہ بھی دھوکہ ہے، بھائی یہ بھی دھوکہ ہے. باہر والوں کا چھوڑو، یہ سب دھوکہ ہے. ایک آدمی آپ اپنی زندگی پر غور کرو. حدیث پاک ہے، پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایمان کی ایک علامت بتائی ہے. ایمان کی ایک علامت بتائی ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن وہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھے اور اللہ کے لیے عداوت کرے. اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھے اور اللہ کے لیے عداوت کرے. آپ کے بہت سارے دوست ہیں، رشتوں کے بھی بھائی ہیں اور منہ بولے بھی بھائی ہیں، بہت سارے ہیں. ایک آدمی ایسا بتا دو آپ اپنی زندگی میں مجھ کو کہ جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہو، کوئی مقصد نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو اس کا، صرف اس لیے کہ آپ مومن ہیں وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اللہ والے ہیں وہ آپ سے محبت کرتا ہے. ایک آدمی بتا دو، اٹھ کے بتا دے کوئی کہ ہاں میرا ایک ایسا بھائی ہے محبت کرنے والا. پوری زندگی میں غور کرو، اپنے اطراف میں سوچو، ایک بھی نہ پاؤ گے. حتیٰ کہ دیکھو اخوت اسلامی کے اندر باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے. باپ بھی بیٹے کا بھائی ہے اور بیٹا بھی باپ کا بھائی ہے. اسلامی اخوت میں وہ نسب کی بات الگ رہی، لیکن اخوت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہے کہ نہیں ہے. ہر مومن جب بھائی ہے تو یہ بھی مومن ہے کہ نہیں ہے. سمجھے؟ یہ بھی مومن ہے، یہ بھی بھائی ہے. باپ بیٹے میں اگر دینی اخوت نہیں ہے تو باہر ہو سکتی ہے. ہاں، بیٹا آج اگر اپنے باپ سے محبت کر رہا ہے، سمجھے کیوں کر رہا ہے؟ باپ اس کی ضروریات کا کفیل ہے، باپ اس کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اس لیے وہ اپنے باپ سے محبت کر رہا ہے. جس دن یہ باپ تھک کر بیٹھ جائے گا بیٹے کو برداشت نہیں ہوگا. بیٹے کو برداشت ہوگا؟ ہاں. بیوی اگر شوہر سے محبت کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ اس کی ضروریات اس سے وابستہ ہے. اگر اس کی ضروریات اس سے وابستہ نہ ہو تب وہ محبت کرے تو جانے کہ ہاں واقعی سچی بیوی ہے. ہاں، جب باپ بیٹے کے اندر دینی اخوت ڈھونڈوں سے نہیں ملتی تو گھر سے باہر ملے گی. ہاں، مجھے تو میری پوری دنیا کے اندر میری زندگی میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا کہ جو صرف اور صرف اللہ واسطے مجھ سے محبت کرتا ہو اور میں اللہ واسطے اس سے محبت کروں. میں بھی اگر محبت کر رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ غرض ہے، کچھ نہ کچھ مطلب ہے. جی، میرا کوئی نہ کوئی کام ہے تو میری محبت ہے، اور اگر نہیں کام تو دور سے دعا سلام. وہ اخوت و محبت جو پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی تھی، اور صحابہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے تھے. دینی اخوت کے اندر وہ کیسی محبت تھی کہ پیاس سے مر جانا برداشت تھا لیکن بھائی سے پہلے پانی نہیں پینا تھا. آج ہے ایسا، بوڑھا باپ پانی پانی کرتے پڑے رہتا، بیٹے نے اگر سنا بھی تو اور پلا دے بڈھے کو پانی، میں ذرا کام سے جا رہا. اس کو فرصت نہیں ہے. خون سے بنا ہے، اسی نطفے سے پیدا ہوا. ہاں، اسی باپ نے اس پر کیا احسانات نہیں کیے. یہ ہے کہیں دینی محبت؟ اور سرکار نے فرمایا ایمان کی علامت ہے. یہ سرکار نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے، مومن کی پہچان ہے کہ وہ اللہ واسطے محبت کرے اور اللہ واسطے عداوت کرے. عداوت کائے کے لیے 10 روپے سے عداوت ہو جائے گی جی، لیکن اللہ کا دشمن اگر کوئی ہے تو مجھ سے عداوت کرو گے؟ نہیں. ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے ریلیشن ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا پارٹنر ہے،
ہمارا دوست ہے, ہمارا کلاس فیلو ہے, ہاں ہمارا لین دین ہے, اللہ کا دشمن, اور اس سے دوستی کے 50 بہانے. سچ بتانا یہ حدیث پاک جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی ہے مومن کی پہچان کے سلسلے میں, اس پر کون کتنا اترتا ہے؟ اگر نہیں اترتا تو کوئی مومن ہے؟ میں بھی کہہ رہا ہوں آپ مومن ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں میں مومن ہیں, ایک دوسرے کا دعویٰ ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں کہ میں بھی مومن ہے, آپ بھی مومن ہے, لیکن کسوٹی پر. ہاں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ صرف اتنا کہنے سے کہ میں ایمان لے آیا, میں مومن بن گیا, چھٹی مل جائے گی, چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ آزمائے گا. اللہ تعالیٰ پھوکٹ کی جنت نہیں ہے میرے بھائی, جنت پھوکٹ کی نہیں ہے, جنت کی قیمت بھی دینا پڑے گی تو جنت ملے گی. جی کس کے سہارے پر؟ ایمان کی بنیاد پر. جنت کس کی بنیاد پر ہے؟ ایمان کی بنیاد پر. اور آپ, میں تو بار بار کہتا ہوں نا بھیا کہ میدان محشر کا حساب کتاب تو بہت بات کی بات ہے, یہاں حساب کرو. کیا کرو؟ یہاں حساب کرو. جی کدھر کے پلے پر ہے خود ہی پتہ چل جائے گا نا. اگر یہاں حساب کر لے تو اچھا ہے کہ نہیں, یہاں وقت ہے. اگر معاذ اللہ استغفر اللہ سمجھے تم اپنے آپ کو غلط سمتوں میں پاؤ, ناریوں کی سمت میں پاؤ, تو آپ اصلاح کر کر ناجیوں کی صف میں آ سکتے ہو. نہیں, یہاں امتحان اگر لے لیا اپنے آپ کا, یہاں اگر میزان پر اپنے آپ کو پرکھ لیا تو آپ کو وقت ہے, آپ اپنی درستی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسے ہی چلے گئے تب وہاں جب حساب ہوگا تو وہاں کیا گنجائش ملے گی, سہولت ملے گی کہ جہاں کر لے واپس کر جا کر؟ کچھ نہیں ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبہ الیہ. میرے دوستو, اگر دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ جینا, یہ دنیا تو دھوکہ ہے بالکل سراسر. میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ یہ شراب ہے, سب دھوکہ ہے. اولاد کے لیے ماں باپ کیا نہیں کرتے جی, لیکن جب بڑھاپے کی منزل میں آتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ میں دھوکے میں تھا. کیا کہتا ہے, کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. عورت وہ بے وفا نکلی جس کے لیے ماں باپ کو چھوڑا تھا. ارے جی ماں باپ کو چھوڑتے کہ نہیں, کس کے لیے چھوڑتے تھے؟ بیوی کے لیے ماں باپ برے جی, اور جب وقت آتا ہے تب وہ اپنا رنگ بتاتی ہے تب جی. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چپ گئی کھیت, اب ہاتھ ملتے رہو بیٹا, کچھ نہیں ملے گا, وقت گزر گیا, چلا گیا وقت. سمجھے میرے دوستو, یہ دنیا دھوکہ ہے, سب دھوکہ ہے, فریب ہے. ان کے دامن میں پناہ لو جو کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ سب دنیا والے ساتھ چھوڑ دیں گے, اولاد یہ ساتھ نہیں دینے والی ہے. اولاد ساتھ دے گی, کب تک ساتھ دے گی, کہاں تک ساتھ دے گی؟ قبر کی منزل تک پہنچانے تک ساتھ دے گی. اس کے بعد چہلم کر دے گی, دھوم دھام سے لوگوں کو کھلا دے گی. بھلے تم بھوکے دنیا سے گئے ہو اس کی پرواہ نہیں, تم پیاسے دنیا سے گئے اس کی پرواہ نہیں. اب یہ چور کھا رہے ہیں, سب نہیں چور نہیں کھا رہے ہیں. ہندوؤں میں ایک تہوار آتا ہے, وہ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے تہوار, اب یہاں کے علاقے میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, پتر کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ پتر کہتے ہیں. وہ ہر گھر میں تہوار ہوتا ہے, اور وہ پکا کر چھت پر پھینکتے ہیں اور پرندوں کو بلاتے ہیں, بابا یہ کھا, آئی یہ کھا. ماں کو بلاتے ہیں, کووں کو کھلاتے ہیں, اور باپ کو بلاتے ہیں. کوے کھا رہے ہیں, سمجھتے ہیں باپ کھا رہا ہے, ماں کھا رہی ہے, میرے جو بزرگ تھے وہ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کی سمجھ ہے, جیسا وہ سمجھیں, سمجھے, ہم کو کسی سے کیا مطلب. لیکن مسلمان کا بھی تو یہی حال ہے. وہ جانوروں کو کھلا کر سمجھتا ہے میرے باپ نے کھا لیا, ماں نے کھا لی, اور یہ مرنے کے بعد لوگوں کو کھلا کر سمجھتا ہے کہ میرے باپ کو ثواب ملے. یقیناً ملے گا اگر مال صحیح ہے تو. حرام کے مال میں ثواب نہیں ہے, حرام کے مال میں ثواب نہیں ہے. نازے کرو, دھوم سے کرو, یقیناً کرو, لیکن طیب مال سے کرو. کون سے مال سے کرو؟ طیب پاکیزہ مال سے. سمجھے, یہ جو ناجائز کمائی والے بڑے بڑے حصے لیتے ہیں نازوں کے اندر, سمجھے, پوچھو علماء سے. میں کیا پھٹیچر قسم کا آدمی, نہ عالم نہ مولوی, کچھ
جی میری بات کا کیا بھروسہ، بڑے بڑوں سے پوچھو، فتوے کی صورت میں پوچھو، سمجھے کہ یہ فلانے سیٹ دھماکے سیٹ جن کے غلط کاروبار ہیں وہ بڑے بڑے چندے دیتے ہیں، 2 کنٹل چاول، 1 کنٹل چاول، اتنے گھی کے ڈبے، اتنے شکر کے ڈبے، یہ ٹھیک ہے جی؟ کیا اس میں ثواب ملتا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی ثواب نہیں ہے۔ طیب مال ہو، پاکیزہ مال ہو، حلال کمائی ہو، اس میں ثواب ہے۔ حرام میں ثواب اگر ملنے لگے تو حلال کہاں جائے گا؟ سوچو ذرا سا، اگر حرام میں ثواب ملنے لگے گا تو حلال کا ٹھکان کہیں رہے گا؟ ہاں، اگر گنہگار جنت لے کے چلے جائیں گے تو نیکوکار کہاں جائیں گے؟ اگر گنہگاروں کے لیے جنت ہے تو نیک تو گھاٹے میں رہے بیچارے، یہاں بھی روزے رکھ رکھ کر بھوکے رہے اور وہاں بھی محروم ہوئے، سمجھے؟ اور بے روزگار یہاں بھی کھائے پیے تگڑے بنے اور وہاں بھی جنت میں عیش کیے، یہ صحیح ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، بالکل بھی نہیں۔ یہ دنیا دھوکہ ہے میرے بھائی، سراسر دھوکہ۔ اللہ تعالیٰ اس دھوکے سے ہم کو محفوظ رکھے۔ کچھ نہیں جی، بہت بری بات ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن جب وقت گزر جائے گا پچھتاؤ گے، کچھ نہیں ملے گا۔ میری خود کی تو طبیعت ایسی کہتی ہے کبھی کبھار سب چھوڑ چھاڑ دینا، سب چھوڑ دینا، اور بس ایک سو جا کر کہیں بیٹھ جانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اسی سے دل لگانا، اسی سے لو لگانا۔ کاہے کی عورت اور کاہے کے بچے سب ستیہ، یہ سب جھوٹ ہے، سب بیکار ہے سب۔ آج اگر میرے بچے میری خدمت کر رہے ہیں تو میں اس لیے کر رہے ہیں کہ میں ان کا کفیل ہوں، سمجھے؟ اصل صورت جب آئے گی جب میں تھک کر بیٹھ جاؤں گا تب کوئی میری خدمت کرے، جانوں گا کہ ہاں یہ میری اولاد صحیح اولاد ہے۔ اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو ہوشیار کر لیں انسان۔ آپ کا جو نظریہ ہو آپ بہت ساروں کو میری باتیں بھی بری لگتی ہوگی، سمجھے؟ بہت غلط باتیں کرتا ہے یہ، سمجھے بھائی؟ اپنے تو آپ طور پر آپ، کیونکہ سرکار نے فرمایا دنیا زورن، دنیا دھوکہ ہے، دنیا دھوکہ ہے۔ اور سرکار نے فرمایا مومن کون؟ جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے عداوت کرے۔ اللہ سے کے لیے محبت کرنے والا ایک نہیں ملتا، ایک نہیں ملتا اللہ سے محبت۔ تم بھی سوچو اپنے اپنے طور پر، تمہارے بھی دوستوں کا سلسلہ حلقہ بہت بڑا ہے، شادی کے اندر کہتے نہیں ہمارے تو بہت بڑے ریلیشن بہت ہے، ارے نوشا کے ریلیشن الگ ہے، میرے الگ تعلقات ہے، اتنے سو آئیں گے کھانے کو، ارے سب چور، ہاں دوسرے کے توے پر اپنی سینکنے والے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سمجھے؟ سب جھوٹ ہے، بیکار ہے سب۔ اللہ واسطے بتاؤ جو تمہارا دوست ہو اس کے لیے جان دے دو، اللہ واسطے جو تمہارا دوست ہو اس کے لیے جان دے دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنے انوار کی رحمت فرمائے۔ یہ انہی کا تو پہلے کہ جو اسلام ہم تک آج موجود ہے، صحابہ کرام کی قربانیوں کا انعام ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ سب چھوڑ کر آئے تھے مکے میں، سب چھوڑ دیا تھا، کاروبار چھوڑ دیا تھا، خاندان چھوڑ دیا تھا، بیوی بچے چھوڑ دیے تھے، ماں باپ چھوڑ دیے تھے، اپنی جان اور اپنا ایمان بچانے کے لیے سب کو چھوڑ کر، سب سے منہ موڑ کر وہاں چلے گئے تھے جہاں اللہ کے رسول گئے، میں حکم دے دیا، مدینہ طیبہ آ گئے، بے سہارا، کوئی سہارا نہیں۔ اب یہ سوچنا نہیں ہے سمجھے کہ میں سب چھوڑ کر جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا سب ہو جائے گا۔ جب یہ سب آئے مدینہ طیبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے جو اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے عداوت۔ اللہ اللہ، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لوتے ایک صحابی، ایک ماں باپ کے ایک لوتے ایک بیٹے، کیسا ظلم ہوتا تھا، ارے تاریخ پڑھو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، طبیعتیں برداشت نہیں کر پاتی ان باتوں کو۔ وہی بیٹا جب ایمان لے آتا ہے، بت پرست ماں باپ دشمن ایسے بنتے ہیں کہ اتنا عذاب، اللہ اللہ، کہ انگارے جلا کر زمین پر پھیلا دیے جاتے، اور حضرت ابو جندل کو ماں باپ اس پر لٹاتے، آنکھ پر لٹاتے، ماں باپ لٹاتے، کیوں؟ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، یہ گناہ ہے اس کا۔ اور وہ آگ کب بجھتی؟ جب انہی کے بدن کی چربی اور پانی اس کو بجھا دیتی تب آگ بجھتی، جب تک نہیں ہٹایا جاتا۔ یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ سے چادر گر گئی، اور یہ زمانہ تھا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ، آپ امیر المومنین تھے۔
امیر المومنین کی نظر پیٹھ پر پڑ گئی تو پیٹھ کیا تھی؟ جیسے گدڑی تھی، انگاروں کی جلن نے گدڑی جیسا بنا دیا تھا پوری پیٹھ کو. تو پوچھنے لگے امیر المومنین جی ابو جندل یہ کیا ہوا تمہاری پیٹھ کو؟ کہا امیر المومنین یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ بھی ایمان نہیں لائے. میرے ایمان لانے کی سزا میں میرے ماں باپ آگ جلا کر انگارے بچھا کر اس پر مجھ کو لٹا دیا تھا. اللہ کے لیے محبت اس کا نام ہے. ساری دنیا سے عداوت، ماں باپ سے عداوت، جی اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت. ذرا اس معیار کو دیکھو اور اپنے کو توڑو، کون سی گنتی میں ہے؟ ان کے طلبوں کی دھول بھی ہمارے لیے باعث صد افتخار، اس کے بھی مقابل کے نہیں ٹھہرتے ہیں. سرکار نے جب ہجرت کا حکم دیا سب چھوڑ چھاڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے. وہاں گئے تو سرکار نے جو مدینے کے مومنین تھے ان کے ساتھ میں ان کے رشتے جوڑے. کون سے رشتے؟ اسلامی رشتے، بھائی چارے کے رشتے. ایک مدنی کو ایک مکی کا بھائی بنا دیا. جو مدنی تھا انصاری کہلایا، مددگار کہلایا، اور جو مکی تھا ہجرت کرنے والا تھا مہاجر کہلایا. مہاجر اور انصار کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ جی تو مکی جو تھے یہ مہاجر تھے اور مدنی جو تھے وہ انصار تھے. ایک کو دوسرے کا بھائی، تم اس کے بھائی ہو، تم ان کے بھائی ہو، تم ان کے بھائی ہو، تم ان کے بھائی. اب بھائی جب بنا دیا جی اللہ اکبر، وہ اپنے مہاجر بھائی کو انصار اپنے گھر پر لے کر گئے. یہ تو کیسا جتنا کچھ پاس تھا، دولت تھی آدھی، بھائی یہ تیرے لیے یہ آدھی میرے لیے. اگر 2 کمرے ہیں تو 1 کمرہ تیرے لیے 1 کمرہ میرے لیے. اسباب میں آدھا تمہارے لیے آدھا میں، ہر چیز کے الگ الگ سمجھے. حتیٰ کہ اب یہ بیوی بھی چھوڑ کر آئے، اگر 2 بیویاں ان کی ہے تو دونوں لا کر سامنے کھڑا کر دی. جس کو تم پسند کرو اس کو طلاق، جس کو تم پسند کرو اس کو طلاق، اور طلاق دے دی اور اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے عداوت، یہ اللہ کے لیے محبت تھی. اس معیار پر دیکھو کدھر ہے 0/0. کوئی ٹھکان لگتا ہے جی؟ کہیں لگتا ہے؟ کچھ شمار ہوتا ہے کدھر؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم کو اسلامی اخوت اور محبت کا جذبہ پیدا فرما دے. یقین جانیے جس دن یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، اپنے پڑوسی مسلمان بھائی کو اپنا خون اپنا بھائی سمجھنے لگ جائیں گے. دنیا کے اندر وہی دن ہوگا ہماری سربلندی کا، ہماری عزت کا، ہمارے وقار کا. اور جب تک یہ دنیا کے مفاد کے چکر میں پڑے رہیں گے، بھائی بھائی کا دشمن بنتا رہے گا، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہی رہے گی. اب پھر اگر ریپیئر کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپریشن فرمائے تو ہو سکتا ہے بھائی پھر سیدھے ہو جائیں. تو اللہ کے آپریشن کا انتظار کرو گے کہ اس کے پہلے سیدھے ہو جاؤ گے؟ ہاں، اللہ کے آپریشن کا انتظار مت کرو. قدرت کا انتقام تو رہتا ہے تو انتظام بھی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ نوبت نہ لائے اور اس کے پہلے ہمارے دلوں کو اس کے طرف پھیر دے. انشاءاللہ العزیز ہماری ملت پھر دنیا کے اندر اسی طریقے سے باوقار بن جائے گی. اللہ تعالی ہم آپ سب کو اسلامی سچی اخوت اور محبت کا جذبہ پیدا فرمائے. ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں شادی کے سلسلے میں بول رہا